بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ عقبہ بن نافع عالم اسلام کا ایک عظیم سالار اور فاتح افریقہ۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 19۔ آئینے کی طرح پرسکون، محبت کی راہ گزر سی آسودہ، حسن کی تزین اور حقائق سے آشنا جیسی مطمئن رات اپنے انجام کی طرف بڑی تیزی سے بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ طلسمان شہر میں جو محافظ لشکر تھا، چند روز پہلے تک وہ لشکر بڑا مستعد اور چوکنا رہتا تھا، کیونکہ انہیں مسلمانوں کے حملوں کا ہر وقت خطرہ لاحق رہتا تھا، اور جب تک رومن لشکر نے طلسمان شہر کے قریب ہی کوہستانی سلسلوں کے اندر پڑاؤ کر رکھا تھا، اس وقت تک طلسمان شہر کے لوگ اور محافظ لشکر بھی ہمہ وقت چوکنے رہتے تھے، تاکہ مسلمان اگر اچانک حملہ آور ہو جائیں تو شہر کے اندر سے وہ پورا دفاع کر سکیں۔ لیکن انہیں یہ خبر ہوئی تھی کہ مسلمانوں نے اب طلسمان کو اپنا ہدف بنانا ترک کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی رومن سالار بھی طلسمان سے ملحقہ کوہستانی سلسلوں کے اندر سے اپنے لشکر کو ہٹا کر مجوسیوں کے قلعے کی طرف چلے گئے تھے۔ تب طلسمان کے لوگ بھی معمول کے مطابق اپنے دفاع کا سامان کرنے لگے تھے۔ اس رات بھی طلسمان شہر کی فصیل کے اوپر اکا دکا پہرے دار حفاظت کے فرائض انجام دے رہے تھے، تاہم برجوں کے اندر روشنی کا پورا سامان تھا، جہاں کچھ مسلح نوجوان اوپر ٹہلتے ہوئے چاروں طرف نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ وہاں شہر کی فصیل کے اوپر برج سے بنے ہوئے تھے، ان کے اندر بھی انگنت لشکری آرام کر رہے تھے، تاکہ بوقت ضرورت وہ بھی اٹھ کر شہر کی حفاظت کا سامان کر سکیں۔ اسی اثنا میں مسلمانوں کا ایک لشکر جس کی کمانداری محمد بن اوس کر رہا تھا، شہر کے شمالی حصے میں نمودار ہوا، اور نمودار ہوتے ہی محمد بن اوس شہر کی فصیل پر حملہ آور ہو گیا۔ یہ حملہ چونکہ شہر کی شمال کی جانب سے کیا گیا تھا، لہٰذا اس کے حملہ آور ہوتے ہی فصیل کے اوپر پہرا دینے والے لشکری زور زور سے پکارتے ہوئے برجوں کے اندر آرام کرنے والے اپنے ساتھیوں کو چوکنا کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں برجوں کے اندر سوئے ہوئے سارے لشکری اپنے آپ کو مسلح کر کے بڑی تیزی سے شہر پناہ کے ایک حصے کی طرف بڑھے تھے تاکہ اپنا دفاع کر سکیں۔ محمد بن اوس اور اس کے لشکری ڈھالوں کی آڑ میں بار بار شہر کی فصیل کی طرف بڑھے تھے، قریب آ کر تیر اندازی کرتے اور دوبارہ ڈھالوں کی اوٹ میں ہی چلے جاتے۔ اس طرح کے حملوں میں فصیل کے اوپر پہرا دینے والے دشمن کے لشکریوں کا خاصا نقصان ہوا تھا، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے تیروں کا نشانہ بن گئی تھی، جبکہ شہر پناہ کے محافظوں نے مسلمانوں پر جو تیر چلائے تھے ان سے مسلمانوں کا کوئی زیادہ نقصان نہ ہوا، اس لیے کہ حملہ آور ہونے والے مجاہد اپنے آپ کو ڈھالوں کی اوٹ میں رکھے ہوئے تھے۔ جس وقت شہر پناہ کے شمالی حصے میں محمد بن اوس نے دشمن کی فصیل کے اوپر اپنی قوت کو پوری طرح ایک ساتھ مصروف کر لیا تھا، عین اسی لمحہ شہر کے جنوبی سمت میں باقی لشکر کے ساتھ عقبہ بن نافع حرکت میں آیا تھا۔ بڑی برق رفتاری اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ حملہ آور ہو گیا تھا۔ اس وقت شہر پناہ کے جنوبی حصے میں پہرا دینے والے لشکریوں کی تعداد کم تھی۔ عقبہ بن نافع کے لشکروں کا ایک خاصا بڑا حصہ شہر پناہ پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جس وقت وہاں وہ دشمن کے لشکری پہرا دے رہے تھے، مسلمان مجاہدوں نے ایک ہی حملے میں ان کا صفایا کر دیا تھا۔ پھر وہ نیچے اترے اور شہر پناہ کا جنوبی دروازہ انہوں نے کھول دیا۔ اسی دوران شہر کے اندر شور اٹھ کھڑا ہوا کہ مسلمان جنوبی دروازے سے شہر کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ یہ آوازیں جب فصیل کے اوپر سنائی دیں تب طلسمان کا وہ لشکر جو شہر پناہ کے جنوبی حصے میں محمد بن اوس کے ساتھ الجھا ہوا تھا، اس نے محمد بن اوس کے ساتھ ٹکراؤ ترک کر دیا اور بڑی تیزی سے سیڑھیاں اتر کر شہر کی طرف بڑھ گئی تھی، تاکہ شہر کے اندر جو محافظ دستہ ہے اس کے ساتھ مل کر شہر کے اندر داخل ہونے والے لشکریوں کو نکال باہر کریں۔ لیکن ان کی بدقسمتی کہ جو ہی شہر پناہ کا شمالی حصہ انہوں نے خالی کر دیا، محمد بن اوس کے لشکری اس سمت آئے، رسوں کی سیڑھیوں سے وہ شہر پناہ پر چڑھے، نیچے اترے اور شہر کا شمالی دروازہ بھی انہوں نے کھول دیا۔
اس طرح محمد بن اوس اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ شیر پناہ کے شمالی حصے میں طلسمان میں داخل ہوا تھا۔ طلسمان کے قریب آ کر عقبہ بن نافع نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصہ اپنے پاس رکھا تھا اور دوسرا محمد بن اوس کی سرکردگی میں دے دیا تھا۔ لہٰذا اب یہ صورتحال تھی کہ آدھے لشکر کے ساتھ عقبہ بن نافع جنوبی دروازے سے اندر داخل ہوتا اور باقی لشکر کے ساتھ محمد بن اوس طلسمان کے شمالی دروازے سے شہر میں داخل ہو چکا تھا۔ چنانچہ شہر کے اندر جب یہ خبریں گردش کرنے لگیں کہ مسلمان صرف جنوبی دروازے سے ہی شہر میں داخل نہیں ہوئے بلکہ ان کا ایک لشکر شمالی دروازے سے بھی شہر میں داخل ہو چکا ہے، تو یہ خبریں یقیناً شہر کے محافظ لشکر کے لیے خطرناک تھیں۔ چنانچہ شہر کے اندر جو دشمن کے سالار تھے انہوں نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور پھر شمال اور جنوب میں دفاع کرنا چاہا۔ کچھ دیر تک شہر کے اندر شہر کے محافظ لشکری کدورت بھرے گھپ اندھیروں میں پیچ در پیچ قہر کے سلسلوں برق و باران کے ہیجان کی طرح حملہ آور ہوتے رہے، لیکن ان کے حملوں کا کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا۔ شمال اور جنوب دونوں سمتوں سے مسلمانوں نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ شہر کے اندر کچھ دیر تک ہولناک ٹکراؤ جاری رہا۔ مسلمان لشکری سراسیمہ اور حیران کر دینے والے اور نسیاں میں گونجتے محبتوں کے گیتوں، خیالات کے گلابوں میں احساسات کے شباب کھڑے کرتے کیمیائی لفظوں کی اڑان کی طرح آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ شہر کے محافظ لشکر کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا۔ اور جب سورج نے مشرق سے طلوع ہوتے ہوئے زمین کے سینوں کو جھانکنا شروع کیا، اس وقت تک مسلمان طلسمان کو فتح کر چکے تھے اور اس پر قبضہ کر چکے تھے، اور اب عقبہ بن نافع اپنے سالاروں کے ساتھ شہر کے نظم و ضبط کو درست کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اسی روز عقبہ بن نافع، محمد بن اوس، زہیر بن قیس، حنس بن عبداللہ، نعیم بن حماد اور دوسرے سالار جب مغرب کی نماز سے فارغ ہوئے تو سب سے پہلے عقبہ بن نافع کی نگاہ رولزن پر پڑی۔ وہ عمیر بن صالح کے ساتھ ان کی طرف آ رہا تھا۔ اس موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے عقبہ بن نافع نے محمد بن اوس اور ابن حماد دونوں کی طرف دیکھا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائیوں، اگر میری نگاہیں دھوکہ نہیں کھا رہی تو کیا ہمارے سامنے عمیر بن صالح کے ساتھ مارٹینا کا بھائی رولزن نہیں آ رہا؟ رولزن کا نام سن کر محمد بن اوس اور ابن حماد دونوں چونکے تھے۔ انہوں نے جب سامنے دیکھا تو واقعی عمیر بن صالح اور رولزن تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے انہی کی طرف آ رہے تھے۔ قریب آ کر دونوں نے سب کے ساتھ مصافحہ کیا۔ اس موقع پر محمد بن اوس رولزن کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی عقبہ بن نافع بول اٹھا اور رولزن کو اس نے مخاطب کیا، رولزن میرے عزیز بھائی، پہلے یہ بتا کہ تیری گمشدگی کی خبر گزشتہ کئی ماہ سے اڑی ہوئی ہے، اور تیرے ساتھ یہ خبر بھی وابستہ ہے کہ تیرے ساتھ سینیکا اور ہماری بہن فلورنس بھی جا چکی ہے۔ میرے عزیز بھائی، اب بتا حقیقت کیا ہے؟ اس موقع پر رولزن نے ایک غائر نگاہ محمد بن اوس اور ابن حماد دونوں پر باری باری ڈالی تھی۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا، امیر، بات یہ ہے کہ سینیکا کے بھائی جسٹینین اور فلورنس کے باپ گریگری کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ دونوں مسلمانوں کے لیے جاسوسی کرتی ہیں۔ ان پر یہ بھی انکشاف ہو گیا تھا کہ سینیکا امیر محمد بن اوس اور فلورنس ابن حماد کو پسند کرتی ہے۔ امیر، آپ جانتے ہیں کہ قرطاجنہ کے بڑے کلیسا کا بشپ پولوس میری بہن مارٹینا کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ وہ اسے اپنی کلیسا کی خدمت پر مامور کرنا چاہتا تھا۔ حقیقت میں میری بہن کی خوبصورتی سے وہ متاثر ہو گیا تھا۔ پہلے میری بہن روپوش ہو گئی، پھر یہاں آپ لوگوں کے پاس آ گئی، لیکن پولوس نے برابر اپنے آدمیوں کے ذریعے مارٹینا کی تلاش کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر اسے ہم پر شک ہوا کہ ہمارے تعلقات مسلمانوں سے ہیں، اور یہ کہ میں اور سینیکا فلورنس کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں اور جاسوسی بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ اس بات کو حقیقت میں بدلنے کے لیے پولوس نے میرے باپ کو گرفتار کرا لیا۔ پہلے تو میرا باپ انکار کرتا رہا اور کوئی بات نہ مانی، لیکن جب حد سے زیادہ سختی کی گئی تو اس نے سب اگل دیا۔ مجھے جب اس کا پتہ چلا تو میں نے فی الفور سینیکا اور فلورنس سے رابطہ کر لیا، اور وہ اس روز وقت سے پہلے گھوڑ دوڑ کے لیے نکل پڑی۔ چنانچہ میں ان دونوں کو لے کر مغرب کی طرف روانہ ہو گیا۔ پھر ہم بڑی تیزی سے، بلکہ یوں جانیں کہ اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے مغرب کی سمت بھاگے جا رہے تھے۔ مشرق کا رخ میں نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ ہم تینوں کی گمشدگی پر یقیناً 2 راستوں کو اختیار کریں گے، ایک مشرق اور دوسرا جنوب۔ جنوب میں چونکہ شہر قیروان ہے، چنانچہ انہیں یقین ہوتا کہ میں سینیکا اور فلورنس کو لے کر جنوب کی طرف قیروان کا رخ کیے ہوئے ہوں، لہٰذا میں جنوب کی طرف نہیں گیا۔
دوسری سمت مشرق رہتی تھی، وہ بھی ان کی نگاہوں میں مشکوک ہوتی کہ اس طرف مسلمانوں کی مملکت ہے، ہو سکتا ہے کہ میں مسلمانوں کے علاقوں کی طرف کھڑا ہوا ہوں گا، لہٰذا اس سمت بھی وہ اپنے مسلح جوان ہماری تلاش میں بھجواتے۔ اس بنا پر میں نے مغرب کا رخ کیا تھا۔ ہم تینوں بہن بھائی پوری رات بڑی برق رفتاری سے بھوکے پیاسے سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ صحرا کے اندر ہم نے ایک گمنام بستی میں سرائے کے اندر قیام کر لیا۔ اس سرائے میں ہم تینوں صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے داخل ہوئے تھے، لہٰذا ہم تینوں پر کسی کی نگاہ نہیں پڑی تھی۔ چنانچہ اس سرائے میں ہم نے قیام کر لیا۔ دن کے وقت ہم تینوں باہر نکلتے ہی نہیں تھے۔ رات کے وقت سینیکا اور فلورنس مردانہ لباس پہن کر میرے ساتھ گھوڑ دوڑ کے لیے نکلتی تھیں۔ اس طرح ان کی سیر بھی ہو جاتی اور آس پاس کے علاقوں کا ہم جائزہ بھی لے لیتے۔ پھر سرائے میں قیام کے دوران مجھے یہ پتہ چلا کہ کم از کم ہم طلسمان شہر کے قریب ہیں۔ اسی پر یہ خبریں اڑنا شروع ہوئیں کہ مسلمان طلسمان شہر آنے والے ہیں۔ یہ خبر سینیکا، فلورنس اور میں نے سنی تو ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ چنانچہ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ جب آپ طلسمان شہر پر حملہ آور ہوں گے تو میں فوراً آپ سے رابطہ قائم کروں گا اور سینیکا اور فلورنس کی حفاظت کا سامان کروں گا۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہ اس کے چند ہی دن بعد یہ خبریں آنی شروع ہوئیں کہ مسلمانوں نے طلسمان پر حملہ آور ہونے کے اپنے ارادے کو مؤخر کر دیا ہے اور اب انہوں نے پارسیوں کے 4 قلعوں کو اپنا ہدف بنا لیا ہے۔ اس حقیقت نے مجھے سینیکا اور فلورنس کو بڑا مایوس کر دیا۔ میرے لیے یہ دشواری تھی کہ میں اپنی دونوں بہنوں کو لے کر اس سرائے سے نکل بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے خطرہ تھا کہ کہیں ہم رومنوں کے ہاتھ نہ لگ جائیں، اس لیے کہ رومنوں کے جاسوس اور ان کے مسلح جوان ہم تینوں کی تلاش میں سرگردان تھی، لہٰذا ہم تینوں نے صرف خاموشی اختیار کر لی اور وقت کا انتظار کرنے لگے۔ اب پھر جب گرد و نواح میں یہ خبر اڑی کہ مسلمان طلسمان پر حملہ آور ہوئے ہیں تو میں نے وقت ضائع کیے بغیر آپ کی طرف چلا آیا۔ اب میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ کچھ مسلح جوان بھجوائیں تاکہ سینیکا اور فلورنس کو حفاظت سے نکال کر یہاں لایا جا سکے۔ رولسن کے اس انکشاف پر سب خوش تھے۔ محمد بن اوس اور ابن حماد بھی بے حد خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ اس موقع پر محمد بن اوس نے رولسن کو مخاطب کیا، رولسن میرے عزیز بھائی، وہ سرائے یہاں سے کتنی دور ہے جہاں تم نے سینیکا اور فلورنس کے ساتھ قیام کر رکھا ہے؟ رولسن نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر کہنے لگا، امیر، سرائے یہاں سے دور نہیں، چند میل کے ہی فاصلے پر ہے۔ رولسن کے ان الفاظ کا جواب محمد بن اوس دینا ہی چاہتا تھا کہ عقبہ بن نافع بول اٹھا، محمد بن اوس اور ابن حماد، میں چاہوں گا کہ تم دونوں خود کچھ مسلح دستے لے جاؤ اور اس سرائے کی طرف جاؤ اور اپنی حفاظت میں سینیکا اور فلورنس کو یہاں لاؤ۔ ساتھ ہی میں تم سے یہ بھی کہوں گا کہ جو ہی سینیکا اور فلورنس یہاں پہنچیں، ان کی مرضی، ان کی رضامندی جاننے کے بعد میں یہ بھی چاہوں گا کہ آج رات ہی تم چاروں کی شادی کا اہتمام کر دیا جائے۔ اس طرح وہ دونوں تم دونوں کی بیویوں کی حیثیت سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گی۔ تم دونوں کے لیے انہوں نے بڑی اذیتیں اٹھائی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ قرطاجنہ شہر میں رہتے ہوئے بڑی جرأت مندی کا اظہار کیا ہے اور ہمارے لیے خبریں فراہم کرتی رہی ہیں۔ میرے دونوں عزیز بھائیوں، اب وقت ضائع نہ کرو، چند دستوں کو اپنے ساتھ لو اور رولسن کے ساتھ اس سرائے کی طرف جاؤ اور سینیکا اور فلورنس کو باحفاظت لاؤ۔ اس موقع پر زہیر بن قیس بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے محمد بن اوس اور ابن حماد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم دونوں بھائی اپنی رہائش گاہ کی طرف جاؤ، اپنا لباس تبدیل کر کے آنا۔ اتنی دیر تک میں ان مسلح دستوں کو تیار کرتا ہوں جنہوں نے تمہارے ساتھ کچھ کرنا ہے۔ عقبہ بن نافع کے علاوہ محمد بن اوس اور ابن حماد نے بھی اتفاق کیا تھا۔ دونوں نے اپنی رہائش گاہ کی طرف جا کر جنگی لباس تبدیل کر لیا۔ اس کے بعد زہیر بن قیس نے جو سپاہی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار کیے تھے انہیں اور رولسن کو ساتھ لے کر محمد بن اوس اور ابن حماد اس سرائے کی طرف کوچ کر گئے تھے جس میں سینیکا اور فلورنس نے قیام کر رکھا تھا۔ سرائے میں داخل ہونے کے بعد رولسن نے ایک کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ پہلی دستک پر خاموشی رہی، دوسری دستک پر بھی چپ تاری رہی، تیسری دستک پر آخر فلورنس نے بڑے دھیمے سے لہجے میں پوچھا، کون ہے؟ جواب میں رولسن کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی، میری بہن، میں رولسن ہوں، دروازہ کھولو۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ سینیکا اور فلورنس دونوں اس وقت دروازے کے سامنے کھڑی تھیں۔ رولسن جب کمرے میں داخل ہوا تب وہ بڑی بے چینی اور بے تابی میں اس کی طرف دیکھے جا رہی تھیں۔ کچھ دیر تک تحیر خیز انداز میں دونوں اس کی طرف دیکھتی رہیں،
پھر سینیکا نے مایوس کن انداز میں رولسن کو مخاطب کیا۔ رولسن میرے بھائی، تم اکیلے گئے تھے اور اکیلے ہی لوٹ آئے ہو۔ تمہارے ساتھ نہ امیر محمد بن اوس ہیں نہ بھائی ابن حماد ہیں۔ کیا ان سے تمہاری ملاقات نہیں ہوئی؟ کیا مسلمانوں کا لشکر طلسمان کو فتح کرنے کے بعد واپس جا چکا ہے؟ رولسن میرے عزیز بھائی، اگر ایسا ہے تو میں سمجھتی ہوں یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ ایسی صورت میں تو ہم بھی اس سرائے سے نکل کر قیروان میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد سینیکا جب خاموش ہوئی اور اس کے چہرے پر تفکرات دیکھ کر تب رولسن مسکراتے ہوئے کہنے لگا، سینیکا میری عزیز بہن، آپ دونوں مجھے تو بولنے کا موقع نہیں دے رہی، اپنے ہی تفکرات کا اظہار کر رہی ہیں۔ یہ تفکرات بے بنیاد ہیں۔ میں اکیلا گیا تھا لیکن اکیلا نہیں آیا۔ ہم تینوں کے لیے پہلی خوشخبری یہ ہے کہ مسلمانوں نے طلسمان شہر فتح کر لیا ہے اور امیر عقبہ بن نافع نے اپنے سالاروں اور لشکریوں کے ساتھ اس وقت طلسمان میں قیام کر رکھا ہے۔ اور پھر آپ دونوں کے لیے دوسری اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ امیر محمد بن اوس اور ابن حماد دونوں ہیں۔ وہ اپنے ساتھ کچھ مسلح دستہ بھی لائے ہیں۔ اس وقت ابن حماد نے اس سرائے کے اطراف میں اپنے مسلح سپاہی پھیلا رکھے ہیں، جبکہ کچھ مسلح جوانوں کے ساتھ محمد بن اوس اس وقت سرائے کے جنوب میں موجود ہیں۔ ہمارے پاس کوئی زیادہ سامان بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس ایک فالتو کپڑا ہے جو آپ دھو دھو کر پہنتی رہی ہیں۔ میرے پاس بھی ایک ہی فالتو کپڑا ہے۔ میری بہنوں، آؤ اپنا سامان سمیٹیں اور سرائے کے صحن کی طرف چلیں، جہاں محمد بن اوس بڑی بے چینی سے ہم تینوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ رولسن کے ان الفاظ نے سینیکا اور فلورنس کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا تھا۔ دونوں پہلے بے حد خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کچھ دیر ایک دوسرے کی طرف دیکھتی رہیں، پھر نگاہوں میں اشارہ کر کے آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کو لپٹ کر خوشی اور مسرت کا اظہار کرتی رہیں۔ پھر اپنا سامان انہوں نے سمیٹا اور رولسن کے ساتھ ہو لی۔ جب وہ سرائے کے صحن میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس صحن میں جلتی مشعلوں کی روشنی میں محمد بن اوس ایک جگہ کھڑا ہوا تھا اور اس کے دائیں بائیں مسلح جوان مستعد اور بالکل تیار کھڑے ہوئے تھے۔ محمد بن اوس کو دیکھتے ہی سینیکا کی خوشیوں کی انتہا نہ تھی۔ فلورنس بھی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ دونوں تیز تیز چلتی ہوئی محمد بن اوس کے قریب گئیں۔ پھر سینیکا نے محمد بن اوس سے مخاطب کرنے میں پہل کی، امیر، آپ کیسے ہیں؟ محمد بن اوس مسکرایا اور کہنے لگا، تم دونوں کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ میں کیسا ہوں، بلکہ مجھے تم دونوں کو پوچھنے کی ضرورت ہے کہ تم دونوں کیسی ہو، اس لیے کہ تم دونوں نے رولسن کے ہمراہ بڑی اذیت کے ساتھ دن گزارے ہیں۔ بہرحال ان دنوں کا اب خاتمہ ہوا، اب تم میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ سینیکا اور فلورنس چپ چاپ محمد بن اوس کے ساتھ ہو لیں۔ جو مسلح دستے وہاں پھیلے ہوئے تھے وہ ان کے پیچھے ہو لیے تھے۔ جب وہ باہر نکلے تو ایک جگہ نعیم بن حماد کھڑا ان دونوں کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ سینیکا اور فلورنس نے آگے بڑھ کر نعیم بن حماد کا بھی احوال پوچھا۔ اس کے بعد محمد بن اوس سینیکا اور فلورنس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم دونوں کے پاس گھوڑے ہیں یا میں ان کا اہتمام کروں؟ محمد بن اوس کے ان الفاظ پر رولسن چونکا تھا، پھر کہنے لگا، میں بھی کتنا احمق ہوں، اپنا گھوڑا تو لے کر میں آپ کے ساتھ باہر نکل آیا، جبکہ میری دونوں بہنوں کے گھوڑے استبل میں ہی بندھے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی رولسن نے اپنے گھوڑے کی باگ چھوڑ دی اور سرائے کی طرف بھاگ پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پلٹا، سینیکا اور فلورنس کے گھوڑوں کو بھی ساتھ لایا۔ پھر محمد بن اوس کے کہنے پر سینیکا اور فلورنس اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئیں، رولسن بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ پھر وہ سب اپنے مسلح دستوں کے ساتھ بڑی برق رفتاری سے طلسمان شہر کا رخ کر رہے تھے۔ طلسمان شہر میں عقبہ بن نافع، زہیر بن قیس، سقانہ، حنس بن عبداللہ اور دوسرے سالاروں کے علاوہ لشکر کے اندر جو لڑکیاں اور عورتیں موجود تھیں، سب نے شاندار انداز میں سینیکا اور فلورنس کا استقبال کیا۔ پھر عقبہ بن نافع کے کہنے پر دونوں کو ایک صاف ستھرے اور آراستہ کمرے میں بٹھایا گیا۔ اس موقع پر رولسن بھی ان کے ساتھ تھا۔ عقبہ بن نافع پہلے اکیلا اس کمرے میں داخل ہوا، اسے دیکھتے ہی سینیکا اور فلورنس کے علاوہ رولسن بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ عقبہ بن نافع آگے بڑھا، بڑی شفقت سے سینیکا اور فلورنس کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میری بہنوں، تمہیں میری آمد پر اٹھنے کی ضرورت نہیں، بیٹھو، میں ایک اہم موضوع پر تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد کچھ فیصلہ کیا جائے گا۔ عقبہ بن نافع کے ان الفاظ نے سینیکا اور فلورنس کو ایک تجسس میں مبتلا کر دیا، یہاں تک کہ عقبہ بن نافع بول اٹھا، میری بہنوں، یہ تو واضح ہے کہ سینیکا محمد بن اوس اور فلورنس ابن حماد کو پسند کرتی ہیں۔
جس وقت میں نے ان دونوں کو تمہیں لانے کے لیے بھیجا تھا اس وقت ہی میں نے دونوں پر یہ واضح کر دیا تھا کہ سینیکا اور فلورنس جب یہاں پہنچیں تو ان کی رضامندی جاننے کے بعد آج شب ہی تم دونوں کی شادی کا اہتمام ان دونوں سے کر دیا جائے۔ میری بہنوں، مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھو۔ بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے، اور مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم دونوں کی شادی کا اہتمام محمد بن اوس اور نعیم بن حماد کے ساتھ کیا جائے تو کیا تم میں سے کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ عقبہ بن نافع کے اس انکشاف پر فلورنس یا سینیکا میں سے کوئی اس سے کچھ کہتی؟ رولزن مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، امیر، ان کو کیا اعتراض ہوگا؟ یہ تو یوں جانی پہلے ہی دونوں امیروں سے شادی کرنے کے لیے بے چین اور بے تاب ہو رہی ہیں۔ رولسن کے ان الفاظ پر جہاں عقبہ بن نافع مسکرا دیا تھا وہاں سینیکا اور فلورنس کی بھی ہنسی نکل گئی تھی۔ پھر جب تجسس بھرے انداز میں عقبہ بن نافع نے ان دونوں کی طرف دیکھا تب سینیکا اور فلورنس نے پہلے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر سینیکا بول اٹھی، امیر محترم، جو کچھ آپ نے پوچھا ہے اس سلسلے میں مجھے اور فلورنس کو کوئی اعتراض نہیں۔ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ نہ صرف ہمارے لیے بہتر ہوگا بلکہ آخری فیصلہ ہوگا۔ سینیکا کا یہ جواب سن کر عقبہ بن نافع خوش ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، میری دونوں عزیز بہنوں، ہم نے گزشتہ شب کے پچھلے پہر تلسمان شہر پر حملہ کیا تھا اور ہم نے اسے فتح کر لیا تھا۔ شہر کا نظم و نسق ہم نے درست کر دیا ہے۔ عارضی طور پر میں نے اپنے سالاروں کی رہائش گاہوں کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ محمد بن اوس اور ابن حماد بھی اپنی عارضی رہائش گاہوں میں منتقل ہو چکے ہیں، ورنہ عموماً ہماری رہائش خیموں میں ہی ہوتی ہیں۔ آج شادی کے بعد تم دونوں ان کی رہائش گاہوں کی طرف چلی جاؤ، اس کے بعد تم دونوں کی مرضی پر منحصر ہوگا۔ چاہو تو تم دونوں مہموں کے دوران ان کے ساتھ خیموں کی زندگی بسر کرو، چاہو تو قیروان شہر میں قیام کرو، یہ فیصلہ تم دونوں کو کرنا ہوگا۔ اب تم دونوں یہیں بیٹھو، میں اپنے کچھ سرکردہ لوگوں کو یہاں جمع کرتا ہوں، اس کے بعد اس کار خیر کو انجام دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر تک عقبہ بن نافع کے علاوہ محمد بن اوس، ابن حماد، سقانہ، زہیر بن قیس، حنس بن عبداللہ، عمیر بن صالح اور کچھ دیگر لوگ اس کمرے میں داخل ہوئے، اور ان سب کی موجودگی میں سینیکا اور محمد بن اوس، فلورنس اور نعیم بن حماد کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ اس کے بعد سینیکا اور فلورنس دونوں محمد بن اوس اور ابن حماد کی رہائش گاہوں کی طرف منتقل ہو گئیں۔ تلسمان میں قیام کے دوران ہی عقبہ بن نافع نے اپنے کچھ سفیر سوس، مسامدہ، جلیلی اور زرہون کے پارسیوں کی طرف روانہ کیے تھے، اور ان پارسیوں نے جو مسلمانوں کو خراج دینے کا عہد کیا تھا اس خراج کی وصولی پر ہی ان سفیروں کو بھیجا گیا تھا، لیکن سفیروں نے واپس آ کر عقبہ بن نافع پر انکشاف کیا۔ پارسیوں نے رومنوں کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ طے شدہ خراج کی ادائیگی کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے، ساتھ ہی انہوں نے رومنوں کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت آنے والے دور میں پارسیوں کے وہ چاروں قلعے اور شہر اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف رومنوں کی مدد کریں گے۔ اپنے سفیروں کے اس انکشافات پر عقبہ بن نافع اور سارے سالاروں کو پارسیوں کے اس رویے پر بے حد صدمہ ہوا تھا، چنانچہ کوئی اگلا قدم اٹھانے کے لیے عقبہ بن نافع نے تلسمان میں اپنے سارے چھوٹے بڑے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا۔ جب سارے سالار عقبہ بن نافع کے پاس پہنچ گئے تب پارسیوں کی وجہ سے جو صورتحال سامنے آئی تھی وہ سارے سالاروں سے کہی گئی۔ ساتھ ہی عقبہ بن نافع نے اپنے سفیروں کی لائی ہوئی اطلاع کے مطابق اپنے سالاروں پر یہ بھی انکشاف کر دیا تھا کہ پارسیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے کے بعد سارے رومن سالار اپنے لشکر کو لے کر قرطاجنہ کی طرف واپس چلے گئے ہیں، اور اب وہ جسٹینین اور گریگری کے ساتھ منصوبہ بندی کر کے مسلمانوں کے خلاف کسی نئے انداز میں حرکت میں آنے کی کوشش کریں گے۔ عقبہ بن نافع جب اپنی بات مکمل کر چکا تب ایک سالار اٹھا اور عقبہ بن نافع سے مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر محترم، ان پارسیوں اور ان کے چاروں قلعوں اور شہروں کے حکمرانوں نے ہمارے ساتھ بدعہدی کی ہے۔ تلسمان شہر کو ہم فتح کر چکے ہیں۔ رومنوں کو اس شہر پر بڑا اعتماد اور بھروسہ تھا کہ ہم اسے فتح نہیں کر پائیں گے، اب یہ شہر ہمارے قدموں میں پڑا ہے۔ چنانچہ تلسمان میں اپنے انتظامات کو آخری شکل دینے کے بعد ہمیں پارسیوں کے علاقوں کا رخ کرنا چاہیے اور ان پر حملہ آور ہو کر انہیں پہلے ان کی بدعہدی کی سزا دینی چاہیے، اس کے بعد کسی اور مہم کی ابتدا کرنی چاہیے۔ وہ سالار جب اپنی گفتگو کر کے خاموش ہوا تب عقبہ بن نافع اپنے بڑے سالاروں میں سے زہیر بن قیس، محمد بن اوس، سقانہ، حنس بن عبداللہ اور نعیم بن حماد کی طرف باری باری دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیوں، اس صورتحال میں تم کیا مشورہ دیتے ہو؟
عقبہ بن نافع کے اس استفسار پر سارے بڑے سالار پہلے آپس میں صلح مشورہ کر رہے تھے۔ پھر سارے سالاروں کے کہنے پر محمد بن اوس عقبہ بن نافع کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، امیر، میرے جس بھائی نے سوس، مسامدہ، دلیلی اور زرہون پر حملہ آور ہو کر پارسیوں کو ان کی بدعہدی کی سزا دینے کے لیے کہا ہے، بظاہر یہ مطالبہ غلط نہیں، درست ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں کئی اور امور کو بھی نگاہ میں رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اگر ہم طلسمان سے نکل کر سوس، مسامدہ، دلیلی اور زرہون کا رخ کرتے ہوئے پارسیوں پر ضرب لگاتے ہیں، لیکن پارسیوں اور رومنوں کے درمیان جو معاہدہ طے ہوا ہے تو وہ اس پر عمل کرتے ہوئے رومن ضرور پارسیوں کی مدد کو لپکیں گے، اس لیے ہمیں بیک وقت دو قوتوں کا سامنا ہوگا۔ ایسی صورت میں رومن پارسیوں کے علاوہ قفصہ کے بادشاہ ایلیکس سے بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی طرح یہ ایک ہی نہیں، ایسے مواقع پر ان گنت قوتیں حرکت میں آ سکتی ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ پہلے افریقہ کے اندر ہم نے جو لائحہ عمل طے کیا تھا اس کا مرکزی نقطہ یہی تھا کہ ہمیں جہاں بھی رومنوں کے ساتھ ٹکرانا ناگزیر ہو جائے وہاں رومنوں سے ٹکرایا جائے اور قوت کے ساتھ ان پر ضرب لگائی جائے، لیکن جہاں کہیں بھی رومن ہمارے خلاف معاہدے کیے رکھیں، اور ان حالات میں ہمیں رومنوں کے اطراف میں جو چھوٹی بڑی ریاستیں ہیں ان پر ضرب لگانی چاہیے تاکہ رومنوں کے اتحادیوں میں کمی آئے، اور اس طرح آہستہ آہستہ ہم انہیں اپنے حصار میں اس قدر تنگ کرتے چلے جائیں کہ رومنوں کو کسی کی کوئی مدد کی امید نہ رہے۔ جب یہ حالات اپنی تکمیل کو پہنچ جائیں تو پھر ہم رومنوں کی بڑی قوت کو بھی اپنے سامنے کچلنے اور گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے۔ آپ لوگوں کو یہ بھی خبر ہو چکی ہوگی کہ رومنوں کا ایک بہت بڑا لشکر قسطنطنیہ سے قرطاجنہ پہنچ چکا ہے، لہٰذا وہ لشکر اب جسٹینین اور گریگری ہمارے خلاف حرکت میں لائیں گے، اس لیے کہ قسطنطنیہ سے آنے والا یہ لشکر صرف ہم پر افریقہ کی سرزمینوں میں حملہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اب ہم نے سب سے پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان علاقوں میں رومنوں کو تنہا کر کے مارا جائے۔ چنانچہ جو ہم نے مل کر فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق اس وقت زاب پر ضرب لگانے یا رومنوں سے ٹکرانے کے بجائے پہلے زاب کی سلطنت کے مرکزی شہر استا یا قفصہ کے بادشاہ ایلیکس پر حملہ آور ہو کر ان کی قوت کو پاش پاش کیا جائے تاکہ ان کی طرف سے رومنوں یا پارسیوں کو کسی مدد اور تعاون کی کوئی امید نہ رہی۔ سارے چھوٹے بڑے سالاروں نے چونکہ اس تجویز سے اتفاق کیا تھا، لہٰذا عقبہ بن نافع نے بھی اس سے اتفاق کیا۔ چنانچہ باہم مشاورت کے بعد یہ طے پایا کہ طلسمان سے نکل کر پہلے قفصہ کے بادشاہ ایلیکس کا رخ کیا جائے اور اس پر ضرب لگائی جائے، اس کے بعد زاب کی سلطنت کے مرکزی شہر استا کا رخ کیا جائے۔ دونوں حکمرانوں کو زیر کرنے کے بعد جو حالات سامنے آئیں گے ان سے نمٹا جائے گا۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد یہ طے پایا کہ اگلے روز پورا لشکر طلسمان سے نکل کر قفصہ کے حکمران پر حملہ آور ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی سب سالار اٹھ کر وہاں سے اپنی اپنی رہائش گاہوں کی طرف چلے گئے تھے۔ محمد بن اوس جب اپنی رہائش گاہ پر پہنچا تو سینیکا بڑی بے چینی سے شاید اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ جو ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، سینیکا بڑی تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ آگے بڑھ کر اس نے بڑے پیارے اور خوبصورت انداز میں محمد بن اوس کے ہاتھ اپنے گداز ہاتھوں میں لے لیے، پھر اپنے چہرے پر ہلکا سا تبسم بکھیرتے ہوئے اس نے پوچھ لیا، امیر نے جو آج مجلس منعقد کی ہے اس میں کیا فیصلے ہوئے ہیں؟ کیا طلسمان میں ہی قیام رکھا جائے گا یا؟ سینیکا کے اس بے تابانہ استفسار پر لمحہ بھر کے لیے محمد بن اوس کے چہرے پر تبسم نمودار ہوا تھا، پھر سینیکا کا ہاتھ اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، دونوں پہلوؤں پر رکھے ہوئے ایک نشست پر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد سینیکا کی طرف دیکھتے ہوئے محمد بن اوس کہہ رہا تھا، سینیکا، فیصلہ یہ ہوا ہے کہ کل لشکر یہاں سے کوچ کرے گا، پہلے قفصہ کے بادشاہ پر ضرب لگائی جائے گی، اس کے بعد زاب کی سلطنت کے مرکزی شہر استا کا رخ کیا جائے گا۔ ان دونوں حکمرانوں نے نہ صرف رومنوں کی ہمارے خلاف مدد کی تھی بلکہ افریقہ کے اندر جو پارسیوں کی مضبوط اور مستحکم قوت ہے، جب اس پر ہم نے ضرب لگائی تھی تب بھی ان دونوں حکمرانوں نے پارسیوں کی مدد کی تھی۔ اس بنا پر یہ طے کیا گیا ہے کہ قفصہ اور استا پر ضرب لگا کر ان دونوں حکمرانوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنایا جائے۔ اتنا کہنے کے بعد محمد بن اوس جب خاموش ہوا تب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے سینیکا نے پھر پوچھ لیا، چاروں پارسیوں کے شہروں کا کیا ہوا؟ اس لیے کہ میں نے سنا تھا کہ رومنوں کا لشکر طلسمان سے نکل کر پارسیوں کے ان علاقوں کی طرف گیا تھا، کیا وہ؟ سینیکا یہیں تک کہنے پائی تھی کہ محمد بن اوس نے اس کی بات کاٹ دی۔ سینیکا،
پارسیوں کے ان 4 شہروں پر پہلے ہم نے ضرب لگائی تھی۔ انہوں نے ہم سے صلح کی درخواست کی تھی، اس لیے ہم نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور انہوں نے خراج دینے کا عہد بھی کر لیا تھا، اور اسی پر ان کے ساتھ صلح ہوئی تھی۔ لیکن جب ہم اپنے لشکر کو لے کر وہاں سے طلسمان کی طرف روانہ ہوئے اور رومن لشکر طلسمان سے ان کی بستیوں کی طرف گیا، تب پارسیوں نے ہمارے ساتھ بدعہدی کی۔ ہم نے جب اپنے آدمی خراج کی طلبی کے لیے بھیجے، اسے انہوں نے ناکام اور نامراد بھیج دیا اور خراج دینے سے انکار کر دیا، اور علل اعلان انہوں نے ہمارے خلاف رومنوں سے معاہدہ کر لیا۔ سینیکا کچھ پریشان اور اداس ہو گئی اور کہنے لگی، یہ پارسیوں نے بڑا غلط قدم اٹھایا ہے، انہیں بدعہدی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مسلمانوں نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ پہلے حملے میں اگر ان کے شہروں کو رون دیا جاتا تو وہ کبھی سر اٹھانے کی کوشش نہ کرتے۔ ان کے ساتھ صلح جو رویہ رکھا گیا تھا، پھر بھی اس بنا پر انہوں نے خراج دینے سے انکار کر دیا ہے اور بدعہدی کی اور رومنوں کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ کیا آپ بتائیں گے کہ رومنوں کا لشکر جو پارسیوں کی بستی کی طرف گیا تھا اس کا کیا ہوا؟ وہ واپس قرطاجنہ جا چکا ہے، سینیکا کی طرف دیکھتے ہوئے محمد بن اوس نے کہا۔ تھوڑی دیر تک کمرے میں خاموشی رہی، پھر محمد بن اوس نے غور سے سینیکا کی طرف دیکھا۔ اس پر سینیکا کچھ شرما گئی، کہنے لگی، آپ میری طرف غور سے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے دیکھنے کا انداز ایسا ہے کہ جیسے پہلی بار مجھے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ میں اب آپ کی بیوی ہوں۔ کیا بات ہوئی ہے؟ ہلکا سا تبسم اس موقع پر محمد بن اوس کے چہرے پر نمودار ہوا اور کہنے لگا، سینیکا، میں تم سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ لشکر کل یہاں سے اپنی مہموں کی طرف روانہ ہوگا، یعنی قفزہ کے حکمران اور ضابط کی سلطنت پر حملہ۔ اب میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم طلسمان میں قیام کرنا چاہتی ہو یا اپنی حفاظت کی خاطر قیروان کا رخ کرنا چاہتی ہو؟ اس لیے کہ قیروان میں اب میرے اور نعیم بن حماد کے لیے 2 عمدہ حویلیوں کا اہتمام کر دیا گیا ہے، اور ہم دونوں کی حویلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ اتنا کہتے کہتے محمد بن اوس کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ بیچ میں سینیکا بول اٹھی اور محمد بن اوس کا ہاتھ ایک بار پھر اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے جو استفسار مجھ پر کیا ہے وہ ادھورا ہے۔ آپ کا پہلا استفسار یہ ہے کہ کیا میں طلسمان میں رہنا چاہتی ہوں، دوسرا یہ کہ کیا میں اپنی حفاظت کی خاطر قیروان کا رخ کرنا چاہتی ہوں، لیکن آپ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ کیا اس مہم کے دوران میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں یا نہیں۔ سینیکا جب خاموش ہوئی تب محمد بن اوس مسکراتے ہوئے کہنے لگا، سینیکا، تمہارا اندازہ درست ہے، لیکن تیسرا سوال میں نے تم سے اس لیے نہیں کیا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری خاطر تم خیمہ گاہ کی دشوار زندگی بسر کرنا چاہو۔ سینیکا، میں جانتا ہوں کہ تم نے اپنی زندگی کا سارا حصہ قصر میں گزارا ہے، پہلے قسطنطنیہ میں، اس کے بعد قرطاجنہ میں۔ اسی بنا پر میں نے تمہارے سامنے 2 ہی باتیں رکھیں، طلسمان میں قیام یا قیروان میں اپنی حویلی میں جا کر قیام۔ سینیکا نے اس موقع پر گھورنے کے سے انداز میں محمد بن اوس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، آپ نے اپنی بیوی کا غلط اندازہ لگا لیا ہے۔ آپ کے بغیر میری خوشی نہ طلسمان میں ہے نہ قیروان میں۔ امیر، میں نے آپ سے محبت کی ہے اور میں نے اپنی زندگی آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دی ہے۔ آپ کبھی بھی اپنے ذہن میں یہ بات نہ آنے دیں کہ میں خیمہ گاہ کی دشوار زندگی سے گھبراؤں گی یا پہلو تہی کروں گی۔ آپ اپنے ساتھ مجھے خیمہ تو دور کی بات ہے، خس کے کسی جھونپڑے میں بھی رکھیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے ساتھ اس جھونپڑے میں بھی انتہائی خوش و خرم اور اطمینان کے دن گزاروں گی، اور کسی بھی موقع پر کبھی بھی حرف شکایت زبان پر نہ لاؤں گی۔ آپ کی آمد سے تھوڑی دیر پہلے فلورنس میرے پاس سے اٹھ کر گئی۔ ہم دونوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ لشکر نے یہاں سے کوچ کیا تو نہ ہم طلسمان میں قیام کریں گی اور نہ ہی قیروان میں، بلکہ لشکر میں آپ لوگوں کے ساتھ رہیں گی۔ اب بولیں، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ اس پر محمد بن اوس نے کہا، سینیکا، میں نے اب کیا فیصلہ دینا ہے؟ فیصلہ تو تم نے کر ہی دیا ہے کہ تم لشکرگاہ میں میرے ساتھ رہو گی۔ اب یہی آخری فیصلہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ محمد بن اوس کے یہ الفاظ سن کر سینیکا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس موقع پر مغرب کی اذان سنائی دی، لہٰذا سینیکا اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، مغرب کی اذان ہو گئی ہے، آپ نماز پڑھ لیں، میں بھی نماز ادا کرتی ہوں، اس کے بعد کھانا آ جائے گا۔ سینیکا کے ان الفاظ کے ساتھ ہی محمد بن اوس وہاں سے نکل گیا تھا۔ اللهم اجعل في قلبي نورا